بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ جو کہ وہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ میں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بن کر کے آیا اور قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا. اب یہ ہمارا فریضہ ہے نا کہ اللہ نے اگر قرآن کو شفا بنا کر کے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے تو قرآن سے شفا حاصل کرنا یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن سے شفا حاصل کریں. اللہ نے قرآن کو ہدایت بنا کر کے ہمارے پاس بھیجا ہے تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا یہ ہمارا کام ہے. اب قرآن سے شفا کیسے حاصل کی جائے؟ قرآن سے شفا کیسے حاصل کی جائے؟ کیا صرف تعویذوں کے ذریعے لکھ کر کے پہننے سے اور بوتل میں تعویذ ڈال کر پینے سے ہی شفا ملتا ہے؟ یقیناً اس کا میں منکر نہیں ہوں. اگر اللہ والے ہوں، کلام اللہ کا ہو اور لکھنے والے محبوب الہی ہو، کلام اللہ کا ہو اور لکھنے والے مخدوم دیوا ہو، کلام اللہ کا ہو لکھنے والے غریب نواز ہوں، تو دیکھیے قرآن میں کس طرح شفا ہی شفا ہے. بے شمار شفائیں ملتی ہیں بشرطے کہ وہ زبان تو آئے، انسان اس قابل ہو تو کہ قرآن کو لکھ کر کے دوسروں کے لیے دیے تاکہ اس سے شفا حاصل کرے. تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا شفا حاصل کرنے کا جس میں ہم جو ہے بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. ہم صرف بس اسی راستے سے جانا چاہتے ہیں. قرآن نے شفا بنا کر کے مومنوں کے لیے شفا کے لیے نازل فرمایا ہے. جو ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس کا نقش لکھ کر کے ہم گلے میں لٹکا لیں اور پی لیں، شفا مل جائے. ہم یہی راستہ اپناتے ہیں. لیکن اس کے اپوزٹ ایک راستہ اور بھی ہے جہاں سے ہم قرآن سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں. اور جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس سے شفا تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے دلوں کی بھی صفائی ہو جائے گی. ہمارے دلوں کے اندر جو قدورت پائی جاتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے تو تمام برائیاں خود بخود مٹتی ہوئی نظر آئیں گی. اور قرآن پڑھنا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ خاموش رہا کرو. جب کہیں قرآن پڑھا جائے تو وہاں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم ہو. گویا کہ اگر کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن ہم خاموش بیٹھ کر کے صرف قرآن کو سنتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے قرآن سننے کے لیے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں.
کیونکہ ہر فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے. ہر فرشتے کو اجازت نہیں ہے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں جن کو اجازت نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی؟ تو جب کہیں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور اس کے ارد گرد چکر لگانے لگتے ہیں جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اور وہ قرآن کو سنتے رہتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. سرکار نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا جو ہے ہنہنانے لگا. ہنہنانا ہوتا ہے جیسے جو جانور آواز نکالتے ہیں تو ہر جانور کے لیے الگ الگ بولی کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اگر مرغا بولے تو کہیں گے بانگ دے رہا ہے، گھوڑا بولے تو کہیں ہنہنا رہا ہے، کتا بولے تو کہیں گے بھونک رہا ہے. اسی طرح صحابی رسول اللہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور میرا گھوڑا جو ہے ہنہنانے لگا. پھر میں نے قرآن کو بند کر دیا. اس کے بعد میرے گھوڑے نے ہنہنانا بند کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے دوبارہ قرآن کو پڑھنا شروع کیا پھر میرا گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ دیر تک تلاوت کی. اس کے بعد جب میں نے قرآن کو بند کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک تخت جو ہے جو آسمان سے آ رہا تھا، جس کے ارد گرد کچھ قندیلیں تھیں جو جل رہی تھی، جو روشن تھی. جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو وہ نیچے آ رہی تھی، لیکن جب میں نے قرآن بند کر دیا تو وہ تخت، وہ قندیلیں وہ اوپر واپس جانے لگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اگر تم نے قرآن کی تلاوت بند نہ کی ہوتی تو آج تم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے. تم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب تم تلاوت کر رہے تھے تو فرشتے آ رہے تھے اس تلاوت کو سننے کے لیے. قرآن کو سننے کے لیے فرشتے آ رہے تھے، آسمان سے نازل ہو رہے تھے، تمہارے پاس آ رہے تھے. لیکن جب تم نے قرآن کی تلاوت بند کر دیا تو واپس چلے گئے. تو پتہ کیا چلا، جب کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں. اتنی عظیم معتبر کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، لیکن ہم تلاوت کرنا ہم پر بہت بھاری گزرتا ہے. ہم پر بہت بھاری گزرتا ہے. ہم پڑھنا نہیں چاہتے. یہ تو صرف ایک بہانہ ہے کہ ہم نے پڑھنا نہیں جانتا یا ہمارے پاس وقت نہیں رہتا ہے. انسان کو دیکھو 30 سال 35 سال کا ہے، پورا گانا یاد کر لیا ہے، اٹھتے بیٹھتے گانے گا رہا ہے، لیکن وہ قرآن کی ایک سورت نہیں پڑھ سکتا. یہ تعجب کی بات نہیں. اب اگر وہ کہے کہ میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہوں یا جو ہے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے یا میرے پاس ٹائم نہیں آتا ہے، تو ایک سے ایک گانے جو نکلتے ہیں، نئے جو گانے نکلتے ہیں، سب کے سب کو یاد رہتے ہیں، بہت جلدی یاد ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن حقیقت میں یہ ہے کہ دلچسپی ہی نہیں رکھتے. ہم دلچسپی ہی نہیں رکھتے. اگر ہمارے دل میں تڑپ ہو، ہم دلچسپی رکھیں اور پڑھیں. اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو کم سے کم جو پڑھتا ہے اس کے پاس بیٹھ کر کے سنا کریں. تو اللہ کی رحمتوں کا نزول. عزیزان ملت اسلامیہ، ویسے بہت سارے وظیفے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرو، یہ وظیفہ کرو، یہ وظیفہ کرو. وظیفے لوگ بتاتے ہیں نا کہ یہ وظیفہ کرنا چاہیے. یقیناً وظیفے پڑھنے سے برکتیں ملتی ہیں، فوائد بہت ہیں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام وظیفوں سے افضل اگر کچھ ہے تو وہ قرآن ہے. اور کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ قرآن کا ایک پارہ تلاوت کر دیا. اس لیے کہ جو وظیفے ہیں کسی بزرگ نے بتائے ہیں یا کسی ولی نے بتا دیے وظیفہ کرو یہ ہوگا، لیکن جو قرآن ہے وہ ذات کا کلام ہے. جو ذات تب سے
قرآن نازل ہوا ہے وہ مخلوق پوری دنیا میں سب سے بلند و بالا ہے، اس لیے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مقدسہ پر نازل ہوا ہے۔ تو اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے، اور دنیا میں جتنی مخلوق ہے تمام مخلوقوں میں سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یوں کہہ لیا جائے کہ قرآن کی برکت تو ہمیں اس لیے بھی ملے گی کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت اگر کسی نے پڑھی ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی۔ سب سے پہلے اگر کسی نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے قرآن کی۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب علی کا دل کرتا ہے کہ علی کا دل کرتا ہے کہ علی کا رب علی سے باتیں کرے تو علی قرآن پڑھنے لگتا ہے، لیکن جب علی کا دل چاہتا ہے کہ علی خود اپنے رب سے باتیں کرے تو علی قرآن پڑھنے لگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہے کیا؟ رب سے باتیں ہی تو ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، اور نہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو یہ بندہ اللہ سے کلام ہی تو کرتا ہے، یہ کس کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے؟ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ ہی سے تو باتیں کرتا ہے، اللہ ہی سے تو کلام کرتا ہے۔ تو جب انسان حالت نماز میں یا ویسے بھی جب انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے، قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شفا بنا کر کے نازل فرمایا ہے مومنوں کے لیے۔ تو اب شفا حاصل کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور یہ ہمارا روٹین ہونا چاہیے کہ ہم جہاں اپنے دنیاوی کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے بھی وقت نکالا کریں، قرآن پڑھا کریں۔ اس لیے جب قرآن پڑھیں گے تو آنکھیں کی روشنیاں بھی بڑھیں گی، آنکھوں میں نور بھی بڑھے گا، اور دل کو سکون بھی میسر ہو، دل کی گندگیاں، دل کی برائیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ قرآن کی فیوز و برکات جس سے ہم مالا مال ہیں۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے، ہمارے ہاں جو ایک ذہن بنتا جا رہا ہے، ایک فکر بنتی جا رہی ہے کہ قرآن جب چھوٹا بچہ ہو اسے کسی طرح جو ہے مار پیٹ کر کے جو ہے ایک مرتبہ ختم کروا دیا، بچہ ہو چاہے بچی ہو، ایک مرتبہ مار پیٹ کر کے اسے جو ہے نہ پڑھے تو اسے مارو پیٹو، اور ایک مرتبہ اسے ختم کروا دو، بس قرآن شریف ایک مرتبہ قرآن ختم کر لے بس۔ میرے تو شادی بیاہ میں جب پوچھا جاتا ہے بچے نے قرآن پڑھا ہے، باپ کو تھوڑا شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میرے بچے نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ اور بچی سے جب بچی کے بارے میں سوال کیا جائے کہ لڑکی نے قرآن شریف پڑھا ہے تو یہ گھر والوں کو بتاتے ہوئے بڑی بے شرمی کیا کہتے ہیں وہ تھوڑا تکلیف ہوتی ہے کہ بچی نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے۔ تو ایک ذہن جو ہے بنتا جا رہا ہے، ایک فکر بنتی جا رہی ہے، اسی طرح جو ہے بچپن میں مار پیٹ کر کے جو ہے ایک مرتبہ قرآن پڑھنا سیکھ لے بس۔ اب اس کے بعد اگر وہ پڑھنا سیکھ ایک مرتبہ کسی طرح مار پیٹ کر کے وہ ختم کر لیا تو اب وہ چاہے پڑھے یا نہ پڑھے گھر والے بھی کچھ نہیں کہتے، کہتے میرے بیٹے مرتبہ قرآن شریف ختم کر لیا، پوری جنگ جو ہے جیت کر کے چلا آیا ہے، اب اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے چاہیے، ایسا نہیں ہے پیارے کہ بچپن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا تو اسے بند کر کے رکھ ہی دینا ہے۔ ارے قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ صبح آپ نماز پڑھیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے، اور رب کی قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گھر سے نکلیے، ذریعے معاش کے لیے نکلیے، اس کے بعد دیکھیے کس طرح اللہ آپ کے رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے، رزق میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ گھر سے نکلیں گے، قرآن پڑھ کر کے نکلیں گے،
رزق کی تلاش میں نکلیں گے, قرآن کی تلاوت کر کے نکلیں گے, یقیناً قرآن کی برکتیں آپ کو میسر ہوں گی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا ہم تو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اب جو شادیاں ہوتی ہیں, جو یہ سوال ہے کہ لڑکی نے قرآن پڑھا یا لڑکے نے قرآن پڑھا ہے, یہ سوال جو ہے چینج کر دینا چاہیے. یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ لڑکی نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, یا لڑکے نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ لڑکی قرآن پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے, لڑکا قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے, روزانہ قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے, یہ سوال ہونا چاہیے. لیکن وہی پرانا سوال ہوتا ہے کہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. بہرحال بدلاؤ کی ضرورت ہے, پریورتن جو ہے سرشٹی کا نیم ہے. ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر جو ہے بدلاؤ لائیں, تبدیلی لائیں, اور یقیناً جب ہم بدلاؤ لائیں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور ایک چیز بتا دوں, جب کہیں خانقاہوں پہ جایا کریں, درگاہوں پہ جایا کریں, تو کوشش یہ کیا کریں کم سے کم ایک پارہ پڑھ کر کے وہاں سے آیا کریں. اس لیے جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ والے بہت شوق سے سنتے ہیں, بہت شوق سے سنتے ہیں. بس ایک آخری بات بتا دوں, ایک حافظ صاحب تھے, بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے. غریب نواز کی درگاہ پہ گئے, غریب نواز کے آستانے پر جا کر کے قرآن پڑھنے لگے, اور قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی دعا وغیرہ مانگ رہے تھے. تو ان کی جو حاجت تھی, جو مانگ رہے تھے, وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. بڑے پریشان تھے, پھر بھی وہ قرآن پڑھتے جا رہے تھے. تو انہی کے سامنے جو ہے ایک عورت آئی ناچنے والی, اور اس نے جو ہے مثلا مانگی, اپنی مرادوں کو مانگا, اور اس کی مراد پوری ہو گئی. وہ جانے لگی, وہ چلی گئی. اب حافظ صاحب کی جو ہے دعا جو ہے وہ مراد جو ہے پوری نہیں ہوئی. یہ جلال میں آ گئے, غصے میں آ گئے. اب قرآن شریف کو بند کر کے رکھ دیا, اور چوکھٹ پر گئے, اور چوکھٹ پہ جا کر کے دونوں ہاتھ سے ایسے مارتے ہیں. اور ایسا مارنے کے بعد وہاں سے جب چلنے لگتے ہیں تو ایک بزرگ انہیں ملے ہیں. ایک بزرگ ان کو ملتے ہیں جو ضعیفی کے عالم میں تھے, خوبصورت تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا, بزرگ نے پوچھا, کوئی اپنی مراد لے کر کے آیا تو مراد مانگ رہا تھا, میری مراد پوری نہیں ہوئی. یہاں انصاف نہیں ہوتا ہے, یہاں نا انصافی ہوتی ہے. میں کافی وقت سے اپنی مرادیں مانگ رہا ہوں, میری مرادیں پوری نہیں ہوئی. اور ایک ناچنے والی آئی, اس نے فوراً مانگا, اس سے مل گیا اور چلی گئی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ, تمہاری بھی مراد پوری ہو گئی, تمہاری بھی مراد پوری ہو گئی. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو بزرگ کہتے ہیں جن کے آستانے پر تم آئے ہو میں وہی معین الدین ہوں. تو حافظ صاحب نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ وہی معین الدین ہو؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو میری پیٹھ پر دیکھو, تمہارے پنجوں کے نشان ہیں جو تم نے اپنے دونوں پنجوں سے میری چوکھٹ پر مارے تھے, میری چوکھٹ پر مارے تھے. تب وہ حافظ صاحب عریضہ پیش کرنے لگے, معافی وغیرہ مانگنے لگے. کہتے حضور یہ بتائیے کہ میری مراد پوری ہونے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اور وہ ناچنے والی آئی تو اس کی مراد فوراً قبول ہو گئی. تو غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں وہ جو ناچنے والی آئی تھی اس کی آواز مجھے پسند نہیں تھی, اس کی آواز مجھے پسند نہیں تھی. میں چاہتا تھا کتنی جلدی وہ یہاں سے چلی جائے, اس لیے اس کی فوراً مراد پوری ہو گئی. اور جب تم قرآن پڑھ رہے تھے مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا, مجھے اتنا پسند تھا, میں چاہ رہا تھا کہ تم ایسے قرآن پڑھتے جاؤ, اس لیے تمہاری مرادیں پوری نہیں ہو رہی تھی. اگر تمہاری مرادیں پوری ہو جاتی تم جلدی چلے جاتے, اس لیے تمہاری مرادیں جلدی پوری نہیں ہو رہی تھی تاکہ تم قرآن اور پڑھو, اور قرآن پڑھو, اور تم قرآن پڑھتے رہو. پتا کیا چلا, جب ہم کہیں اللہ والے کے آستانے پر جاتے ہیں قرآن پڑھیں گے, اللہ والے قرآن کو سنتے ہیں, سننا پسند کرتے ہیں, سننا پسند کرتے ہیں. اور اگر اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے, اچھی آواز دی ہے, اور اگر ترتیل کے ساتھ, تجوید کے ساتھ اچھی آواز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یقیناً سن کر کے جو ہے دل بہت خوش ہوتا ہے. اور اللہ والے بھی قرآن پڑھ کر کے خوش ہوتے ہیں, قرآن سن کر کے خوش ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ صرف زندگی میں مقصد یہ نہ رہے کہ ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا بس کافی ہے,
قرآن ہے روز تلاوت کرنے کے لیے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی برکتیں ہمیں تبھی حاصل ہوں گی جب ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا کہتے ہیں اگر کہیں کبھار سال بھر میں جو 6 مہینے میں کسی کا انتقال ہوا یا موقع مل گیا تو کہیں اپنا آدھا پارا ایک پارا کھول کر دیکھ لیے، اس کے بعد پھر بند، پھر دیکھا جائے گا کسی کا انتقال ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں، انسان پڑھنا چاہتا ہے، جبکہ ایک عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، تو مومنوں کو چاہیے کہ اسے شفا جو ہے حاصل کریں، اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے فیوز سے اور قرآن کے برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔